دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے اہتمام پہ مئی کی 5 تاریخ کو جب نازی جرمنی نے سرنڈر کیا ہے سوویت یونین کی ریڈ آرمی کو، اسی دن شام کو پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے ایک اسپیشل ٹاسک فورس سیٹ کی، جسے کہا کہ 15 دن کے اندر گیو می اے رپورٹ آف ہاؤ برٹنز سیکورٹی انٹرسٹ ان انڈیا اینڈ دی انڈین اوشن ول بی میٹ. اور 2 ہفتے بعد ان کی جو رپورٹ ملی اس میں یہ اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ اگر ہم کو انڈیا کے شمال مغرب میں، یعنی وہ علاقہ جو اس وقت پاکستانی پنجاب اور سرحد ہے، یا کشمیر کا جو ہے، اگر ہمیں وہاں ملٹری بیسز نہیں ملے ٹو اسٹاپ دا سوویت ریڈ آرمی فرام ایڈوانسنگ، آور سیکورٹی گولز آف دا ویسٹ ول ناٹ بی میٹ. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ دیکھیے کہ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں جو ریڈ آرمی تھی وہ ایران میں گھس آئی تھی. صحیح. وہاں انہوں نے 2 ملک اسٹیبلش کیے، ایک کا نام مہاباد تھا جو کردستانی، دا پیپلز ریپبلک آف کردستان، جو کمیونسٹ تھے کرد ان کا، اور ایک اذربائیجان، پیپلز ریپبلک آف اذربائیجان ود ان. اور ان ویسٹرن کنٹریز کا آپ کے پریزیڈنٹ ٹرومن اور چرچل صاحب کو یہ دہشت تھی کہ روس کی آرمی ایسٹ میں جاپان کے جو شمالی جزیرے ہیں کیورائل آئلینڈز، اس میں انہوں نے قبضہ کر لیا. اور ود ان 2 ویکس ریڈ آرمی جو تھی اس نے جاپان کا تمام وہ ایریا جو نارتھ ایسٹ میں، انہوں نے کہا دے وائپ دیم آؤٹ. امریکہ اور برطانیہ کے پاس فوج نہیں تھی، اور روس کے پاس دے ہیڈ 2 ملین سولجرز آرمڈ. دوسری جنگ عظیم جنگ لڑی ہے روس اور جرمنی کے بیچ میں. یہ باقی سب تو جسے کہتے ہیں شیکڑی میکڑی تھے، چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں. اس فیئر سے برٹن اس وقت واز اے سینئر پارٹنر کمپیئر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. دے وانٹڈ ملٹری بیسز. جب انہوں نے کانگریس سے کہا یہ بات، اور اس وقت مینن صاحب اور پٹیل بھی شاید لندن میں تھے، دے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ اٹ. جب وائس رائے اس وقت تھے ویول، لارڈ ویول، جب جناح صاحب کے پاس بات ہی آئی تو جناح صاحب نے کہا اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، کمیونسٹوں کے ویسے ہی دشمن ہیں، اور یہ ہندو جو ہیں یہ کیا لڑیں گے آپ؟ ساری فوج جو ہے آپ کی برطانیہ کی انڈین فوج وہ تو پنجاب سے ہوتی تھی. اس بیسس پہ 1946 کا الیکشن ابھی نہیں ہوا تھا. میں آپ کو دوسری جب جولائی 45 میں انگلینڈ میں الیکشن ہوا تو چرچل ہار گئے. ایوری ون واز شاکڈ. لیبر پارٹی پرائم منسٹر ایٹلی کی پہلی حکومت بنی، اور جب لیبر پارٹی کے کنونشن میں لوگوں نے پوچھا کہ جسے کہتے تھے انڈیا واز دی جویل ان دی کراؤن آف برٹش امپائر، ڈیلیگیٹس نے کہا وائی آر یو بریکنگ اٹ اپ؟ تو بیون جو تھے دا سیکرٹری آف اسٹیٹ سیڈ دیٹ وداؤٹ دی ڈویژن آف انڈیا وی آر ڈیوائڈنگ انڈیا to maintain the security interests of the West to thwart Soviet expansion in the Middle East. یہ جو کانگریس کا اس وقت مسئلہ تھا، کانگریس کو جو پریشانی تھی وہ یہ کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھے 500 جو آزاد حکومتیں بن سکتی تھیں ہندوستان میں، جس میں کشمیر، حیدرآباد، بھوپال، پٹیالہ، خیرپور، بھاولپور، یہ کلات، یہ جو ریاستیں تھیں، کانگریس کا یہ ڈر تھا کہ اگر انگریز ان کو آزادی دے کے وہاں خاص طور پہ کشمیر میں اور سوات اور یہ چھوٹے چھوٹے وہاں بیسز اسٹیبلش کرے گا تو کیا انڈین نیشنل کانگریس کا ایم تھا کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے. ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ جناح صاحب جو 46 کا الیکشن لڑنے میں، جس میں انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیا الیکشن کے بعد، اور جس میں کلکتہ میں قتل و غارت ہوئی، they never estimated that جناح could pull this off. اب یہ محمد علی جناح کی آپ یہ سمجھیے کہ ایز اے لائر بریلینس تھی، لیکن آپ کے کرمنل ڈیفینس میں یا سول لا سوٹس میں یور لائر میں بی ویری گڈ، بٹ ونس ہیز ون دا کیس ہی ڈزنٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ یو. یہی ہوا پاکستان کے ساتھ کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو نہ صرف اپنی مادری زبان گجراتی نہیں اچھی نہیں بول سکتا تھا، اردو نہیں کوئی نہیں، جو شراب پیتا تھا، سور کھاتا تھا، ایک زوریسٹرین عورت سے شادی کر رہا تھا،
اس کو آپ نے ایک امام کی شکل میں چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی اور اچکن جوتیاں پہنا کے پیکج کر کے آپ نے ڈیل آفر کی کہ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. انہیں کیا پیسے وغیرہ ملتے تھے, کتنا کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو برٹش گورنمنٹ 6 لاکھ روپیز پر منتھ فنل کر رہی تھی فرام دا پرنسلی اسٹیٹس فار دا مسلم لیگ ان دا 1946 الیکشن. وہ پیسہ اس طرح تھا کہ جو یہ تھے راجہ مہاراجا تھے مسلمان چھوٹے موٹے, خاص طور پہ نظام حیدرآباد کے, ان کو دیتی تھی برٹش گورنمنٹ پیسہ, وہ پھر آگے مسلم لیگ کو ڈونیشن دیتے تھے. اس کا ذکر اپنے کیا نام ہے خاکسار پارٹی کے جو نام میرے جا رہے, جو جن کا بیلچا سمبل ہوتا تھا پنجاب میں, جن پہ جناح صاحب کے اسیسینیشن اٹیمپٹ کا بھی, ان میں احراری بھی تھے, خاکساری بھی تھے, ان کے ریکارڈز میں سب ہے. بٹ اس سب کو آپ جانے دیں. پاکستان جب ایک دفعہ بن گیا, جب انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, جب مولانا آزاد نے پھر جا کے جامع مسجد میں مسلمانوں کو ایک جمعے کے خطبے میں بہت سخت زبان سے بات کی کہ اب رو رہے ہو میرے پاس, اب لٹ پٹ کے آئے ہو, جب میں کہتا تھا کہ اس شخص کی بات مت سنو کہ مسلمانوں کا انٹرسٹ بٹوارے میں نہیں ہے, اب 3 جگہ جو بٹ گئے ہو, آپ وہ سب پڑھیے تو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان نے مینٹلی ایکسپٹ کر لیا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن جناح صاحب کا گھر تو بمبئی میں ہے, پھر تو آنا جانا رہے گا. کئی لوگ یو پی سے پاکستان آ کے پھر واپس گئے اور آتے جاتے تھے کیونکہ ریلوے زمانے میں فری ہو گئی تھی پاکستان سے. ہم نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کو ہم کسی صورت سمجھداری سے کرتے, ہماری مینٹالٹی وہی رہی کہ ایک مسلمان 10 ہندوؤں کو یوں مار دیتا ہے. ہم نے فوج اور ان کو بھیج دیا بیچ میں. یہ جناح صاحب آف کورس پولیٹیکلی اتنے دانشمند تو ہوں گے کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ لائر تھے, وہ پولیٹیشین نہیں تھے, اور نہ ان کا ویژن تھا کوئی. انہوں نے اسلامی تاریخ نہیں پڑھی تھی, ان کو نہ امیدوں کا یا عباسیوں کا پتہ تھا. وہ شیعہ ہو کے سنیوں کی نماز پڑھ لیتے تھے. اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولے نا ہم سے. میں سنی ہوں, میری بیوی شیعہ ہیں, وہ نماز شیعہ کے طور سے پڑھتی ہیں, میں نے تو نہیں کہا ان سے, یا وہ تو نہیں مجھے کہتی. یہ تو نہ کرے نا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کہ آپ کا جنازہ جو ہے, آپ شیعہ ہیں, آپ کا ایک پرائیویٹ رسم الگ ہوتی ہے اور پبلک میں آپ کو ایز اے سنی دفنایا جاتا ہے. کتنا جھوٹ بولے گی یہ قوم, اور اس کے بعد کہے گی کہ یہ میں بات کر رہا ہوں 47-48 کی,